بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دعائے نور کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دعائے نور کی برکت سے آپ کون کون سے روحانی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ناظرین ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو دعائے نور کے فضائل بتائیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم آپ کو دعائے نور کا وظیفہ اور وظیفہ کے لیے ضروری ہدایات فراہم کریں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ سلسلہ اسم اعظم کے اس روحانی پروگرام سے آپ فیض یاب ہو سکیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، دعائے نور انسان کی بصارت، عقل و شعور، فہم و فراست، انسان کے حاصل اور اس کے لا حاصل اور عنایت خداوندی میں وہ چیز جو اس کے شعور میں شامل کی گئی اس کو بھی نور سے بھر دیتی ہے، اور جو چیز اس کے شعور میں شامل نہیں اس کو بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی ظاہریت کو بھی نور ملتا ہے اور آپ کا باطن بھی نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو اسے جہالت کے اندھیروں میں نظر نہیں آتی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی نسبت سے بصارت کو نور عنایت کر دیا جاتا ہے جو کہ حقیقی طور پر عطائی ہوتا ہے، تو ہر چیز ہی صاف اور واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ دعائے نور کی مثال کچھ اس طرح سے دیتے ہیں جیسے رات کے اندھیرے میں انسان کو بند کمرے میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ کمرے میں سبھی کچھ میسر ہوتا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے نہ تو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز سے استفادہ کر پاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کمرے میں روشنی ہوتی ہے اسے ہر چیز صاف اور واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، بالکل اسی طرح دعائے نور بھی آپ کی زندگی میں روشنی اور نور کا کام کرتی ہے۔ یعنی دعائے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو ہر اس چیز سے روشناس کرواتے ہیں جو کہ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین، اس دعا کی برکت سے ایسی مشکلیں بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جاتی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں آپ کو درپیش ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس دعا کی برکت سے آپ کی بصارت میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، دعائے نور شادی کے معاملات کے حل کے لیے بڑی متبارک دعا ہے۔ اس دعا کا وظیفہ اکبر کرنے سے آپ انشاءاللہ شادی کی بندش اور رشتہ کی رکاوٹ سے چھٹکارا پائیں گے۔ ناظرین، معاملہ رزق، کاروبار اور دکان کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا افضل مانا جاتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ مزید فرماتے ہیں کہ دعائے نور کی کثرت سے آپ کا ظاہر و باطن بے پناہ خوبصورتی کا حامل بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر اس دعا کا وظیفہ آپ حصول علم کے درمیان کریں تو بے پناہ علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے آپ فیض یاب ہوں گے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ ہر قسم کی جلدی اور جسمانی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ ناظرین، دعائے نور کی برکت سے آپ کے چہرے پر بے پناہ حقیقی خوبصورتی اور اٹریکشن میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ دوران حمل دعائے نور کا وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی اور پیدا ہونے والی اولاد خوبصورت اور نیک سیرت بھی ثابت ہوگی۔ ناظرین، یہ فضائل و برکات بے شک سننے میں ضرور مختصر لگ رہے ہوں گے، لیکن یقین مانیے اس وظیفہ سے آپ کو اس سے بھی بڑھ کر حاصل ہوگا، اور اتنا حاصل ہوگا کہ آپ کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، کسی بھی وظیفہ سے جو روحانی فیض حاصل ہوتا ہے وہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی جاری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی حاجت جائز اور نیک ہے تو پھر آپ کی حاجت اس وظیفہ سے ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو دعائے نور کا وظیفہ کرنے کے لیے چند ضروری ہدایات فراہم کرتے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے۔
آپ نے ناظرین دعائے نور کا وظیفہ نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے اور اگلی نوچندی جمعرات تک آپ نے دعائے نور کو 11,000 مرتبہ مکمل توجہ، یکسوئی، محبت، یقین اور اعتقاد کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ ناظرین جس قدر آپ وظیفہ یقین اور ٹھہراؤ کے ساتھ کریں گے اسی قدر آپ کی روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ویسے یہ وظیفہ آپ نوچندی جمعرات سے ہی شروع کریں تو بہتر ہے، لیکن اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کا انحصار وظیفہ کی شرائط و ضوابط اور روحانی احسار پر ہوتا ہے۔ بعض افراد سلسلہ کے پاس آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ وظیفہ کیا تھا لیکن اس سے فیض حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین وظیفہ اپنے فیض کا ظہور تبھی کرتا ہے جب آپ وظیفہ مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں۔ جب انسان دانستہ یا غیر دانستہ طور پر حرام اور مکروہات چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو ناظرین خود سوچیں وظیفہ سے آپ کو فیض کیسے حاصل ہوگا۔ ناظرین حدیث و تفسیر سے صاف اور واضح ظاہر ہے اگر کسی فرد کے جسم میں شراب کا ایک ذرہ بھی چلا جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو خود سوچیں وظیفہ جیسی اعلیٰ نفلی عبادت کیسے قبول ہوگی، کیونکہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پکارنے کا نام ہے۔ ناظرین وظیفہ میں کامیابی کی دوسری شرط نوری احسار ہوتا ہے جو کہ کسی بھی وظیفہ میں کامیابی کی ضمانت بھی بنتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے 2 عدد نقش اسم اعظم مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کرنی ہے۔ نقش اسم اعظم تحریر کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے نقش اسم اعظم آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں یا مشک و زعفران اور عنبر کا معمولی ہدیہ لاگت ادا کر کے یہ نقش مبارک آپ سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مرضی آپ کی اپنی ہے کہ یہ نقش مبارک آپ نے خود تحریر کرنے ہیں یا پھر آپ نے سلسلہ سے حاصل کرنے ہیں۔ ناظرین بعض افراد سلسلہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وظیفہ کے لیے نقش اسم اعظم کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ تو ناظرین نقش اسم اعظم اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ دوران وظیفہ آپ نقش اسم اعظم کے نوری احسار میں رہتے ہیں۔ دوران وظیفہ ہونے والے کشف اور شیطانی وسوسوں میں آپ نقش اسم اعظم کی برکت سے آسانی سے فرق کر سکتے ہیں۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ وظیفہ میں یکسوئی اور توجہ حاصل کرتے ہیں جو کہ اس وظیفہ کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ناظرین یہ وہی مرحلہ ہوتا ہے جب وظیفہ اپنے فیض کا ظہور کر رہا ہوتا ہے، جس میں دیے گئے اشارے کو شریعت کی بنیاد پہ پرکھنا بے حد ضروری ہے۔ نقش اسم اعظم کی برکت سے آپ دوران وظیفہ ہونے والے اشارے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین یہی بات نقش اسم اعظم کی فضیلت اور طاقت کو ثابت کرتی ہے۔ ناظرین بے شک نقش اسم اعظم کے بے پناہ فضائل و برکات ہیں۔ جب وظیفہ کے فیض کا ظہور نقش اسم اعظم میں ضم ہوتا ہے تو اس نقش مبارک کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نقش مبارک اور اس وظیفہ کی برکت سے آپ ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، رزق کی تنگی، کاروباری ناکامی، ہر قسم کی بندش اور ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ اس وظیفہ اور نقش مبارک کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بھی نجات پائیں گے۔ ناظرین سلسلہ خیر و بشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کسی بھی رائے کو قائم کرنے سے پہلے ایک بار تحقیق ضرور کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق آپ کے لیے ہی باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہو۔ وظائف، نقوش اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد
ضرور پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔